فضا صاف ہوئی تو نوجوان نے دیکھا کہ بہت دور ایک سیاہ دھبا سمندر میں تحلیل ہو رہا ہے۔ بے ساختہ نوجوان کی پیشانی سجدہ شکر کے لیے جھک گئی۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ قرآن کے وعدوں پر اس کے یقین کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کی دانست میں ایک بندہ مومن کا یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا جو محفوظ رہا۔ حجاز کی سرزمین پر کائنات کی راجدھانی میں اس نے سرشام ہی ایک پیغام بھیجا تھا۔ اپنے آقا کی چارہ گری پر وہ فخر و ناز سے مچل مچل اٹھتا تھا کہ اس کی فریاد رائگاں نہیں ہوئی۔ مدینے کے آسمان سے عین اس وقت رحمتوں کا قافلہ اترا جبکہ وہ سمندر کے سنسان ویرانے میں تنہا تھا اور ایک خوفناک دیو چنگاڑتا ہوا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ سرور و کیف کی ایک رقت انگیز کیفیت میں ہی پیشانی میں سجدے مچلتے رہے اور ایمان و یقین کے چراغوں کی لو تیز ہوتی رہی۔ وہ انہی تصورات کی لذتوں میں گم تھا کہ ملاحوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اب سحر ہو چکی تھی۔ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہر والوں کے لیے اس طرح کی 14ویں رات اجنبی نہیں تھی، سینکڑوں بار گزر چکی تھی۔ شہر کی تاریخ میں نوجوان دوشیزاؤں کی لاشوں کا انبار لگ چکا تھا۔ آج بھی ساری رات حکیم کے گھر پر ایک کوہرام برپا رہا۔ کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ سب سے زیادہ بے چین فارینہ تھی۔ اسے رہ رہ کر نوجوان کا خیال ستا رہا تھا۔ رات ڈھل جانے کے بعد اس کا اضطراب ناقابل برداشت ہو گیا کیونکہ سمندری دیو کے آنے کا یہی وقت تھا۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ نوجوان پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کا اجالا جب ہر طرف پھیل گیا اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو راجہ کے کارندے حکیم کے گھر پر آ موجود ہوئے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ لڑکی کا باپ ہی صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھولتا تھا اور وہی اس کی بے جان لاش کو مندر کے باہر پجاریوں کے حوالے کرتا تھا تاکہ وہ اس کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ سوائے حکیم، اس کی بیوی اور فارینہ کے سارا شہر یہی جانتا تھا کہ دیو کی بھیڑ چڑھانے کے لیے قرعہ اندازی میں فارینہ کا نام نکلا تھا۔ پالکی میں اسی کو مندر تک پہنچایا گیا۔ اسی خیال کے مطابق فارینہ کے باپ کو راجہ کے کارندے ایک جلوس کے ساتھ مندر کی طرف لے کر چلے۔ مندر کی حدود کے باہر ہزاروں تماشائیوں کا ہجوم شہر کی سب سے حسین دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے لیے ٹھٹ باندھے کھڑا تھا۔ مندر کے دروازے تک پہنچ کر پجاری رک گئے۔ حکیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مندر کا قفل کھولا۔ اب دروازہ کھولتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ معلوم نہیں نوجوان کا کیا انجام ہے۔ ہمت کر کے جو ہی دروازہ کھولا تو یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ نوجوان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پجاری ایک غیر متوقع صورت دیکھ کر دہشت و حیرت سے چیخ پڑے۔ بجلی کی طرح یہ خبر تماشائیوں تک پہنچ گئی۔ سارے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ راجہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ دوڑا ہوا مندر کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی تک نوجوان مندر کے اندر ہی کھڑا تھا۔ راجہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور روب و دہشت سے آنکھیں بند کر لی۔ نوجوان نے باہر نکل کر راجہ کو تسلی دی کہ دہشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں وہی نوجوان ہوں جو کئی مہینے سے حکیم کے مکان پر مقیم ہوں۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ برس ہا برس سے ایک سمندری دیو آپ کے شہر کو غارت کر رہا ہے اور اس کے قہر اور ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کی حکومت ہر 4 مہینے پر شہر کی ایک نوجوان دوشیزہ کو اس کی بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، تو میں اس لرزہ خیز واقعے سے تڑپ اٹھا۔ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے میں بڑے سے بڑے دیو پر فتح پا سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے اپنے معزز میزبان سے درخواست کی کہ وہ فارینہ کے بدلے مجھے دلہن بنا کر پالکی میں سوار کر دے تاکہ میں سمندری دیو کے قہر و ستم سے اس شہر کی کنواری لڑکیوں کو نجات دلا سکوں۔ کافی اصرار کے بعد حکیم اس سنگین اقدام کے لیے تیار ہوا اور گزشتہ شب فارینہ کی بجائے مجھے اس مندر میں مقفل کر دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہوا ہی تھا کہ راجہ نے اسے سوال کیا، گزشتہ شب میں دیو کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔
نوجوان نے نہایت شان کے ساتھ یہ جواب دیا، وہی ماجرا پیش آیا جس کی توقع تھی۔ رات ڈھل جانے کے بعد وہ اپنے معمول کے مطابق آیا اور مندر کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ایمان و یقین کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی سامنے آیا میں نے اپنا عمل شروع کیا اور چند ہی منٹ میں اس کی قوتوں کا سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ جلال حق کی ایک چنگاری نے اس کے دھوئیں اڑا دیے۔ راجہ نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا، اس کی ہیبت ناک شکل کا سامنا کرتے ہوئے کیا تم پر خوف نہیں طاری ہوا؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بندہ مومن کو سوائے خدا کے کسی سے خوف نہیں ہوتا۔ اب سارا شہر اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ فارینہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نوجوان کی فتح و کامرانی سے اس کی زندگی میں امیدوں کی ایک نئی سحر طلوع ہو گئی تھی۔ وہ نہایت ہی بے چینی کے ساتھ اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جبکہ نوجوان کے اخلاص و ہمدردی کا شکریہ ادا کرے۔ راجہ نوجوان کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے جیسے ہی مندر سے باہر نکلا، تماشائیوں کے ہجوم نے نوجوان کو سر پر اٹھا لیا۔ نوجوان جن جن راستوں سے گزرتا تھا ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عظمت و برتری کا سکہ بیٹھ گیا تھا۔ راجہ نے نوجوان کے اعزاز میں شہر کے سارے معززین کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ سمندری دیو کے قہر و ستم سے نجات کے سلسلے میں یہ شہر کا پہلا اجتماع تھا جو نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے راجہ نے کھڑے ہو کر ان لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا، معزز شہریوں، آج صدیوں کے بعد وہ دن میسر آیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے خوفناک دشمن پر فتح پائی ہے، اور اس عظیم الشان فتح کا سہرا اس نوجوان کے سر ہے جو چند مہینوں سے ہمارے شہر میں مقیم ہے۔ جس دیو کو ہم اپنی موت کا مالک سمجھ رہے تھے، آج نوجوان نے اس کے فریب کا طلسم توڑ دیا ہے۔ نوجوان نے جس طاقت کے بل پر اس مضیب دشمن کا قلع کما کیا ہے، دراصل اسی طاقت کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ وہی دین سچا اور غالب ہے جس کے فیضان نے نوجوان کو ایک عجیب و غریب ہستی کا مالک بنا دیا۔ کیوں نہ اس نعمت کے شکرانے میں ہم سب کے سب اسی دین کو قبول کر لیں۔ شہر کے ایک ذی اثر شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اس احسان کے بدلے میں نوجوان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن جہاں تک نوجوان کے دین قبول کرنے کا سوال ہے، اس سلسلے میں میری حقیر رائے یہ ہے کہ ابھی اجلت سے کام نہ لیا جائے۔ بھیڑ چڑھانے کی اب جو تاریخ آ رہی ہے، اس میں ایک بار اور آزمائش کر لی جائے۔ اگر سمندری دیو نہیں آیا تو ہم نوجوان کی روحانی طاقت اور اس کے دین کی برتری تسلیم کر لیں گے۔ راجہ کے ساتھ سارے مجمع نے اس رائے کی تائید کی۔ اس زمن میں ایک دانشور نے کھڑے ہو کر کہا، اس رائے میں اتنا اور اضافہ کر دیا جائے کہ اس بار دستور کے مطابق شہر کی نوجوان دوشیزہ بھی مندر کے اندر مقفل کی جائے تاکہ نوجوان کی روحانی توانائی کا پورے طور پر امتحان ہو جائے۔ نوجوان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقدس دین کسی بھی اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی میں جمع ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اس لیے اس میں اتنی ترمیم ضرور کر دی جائے کہ نوجوان دوشیزہ مندر کے اندر مقفل رہے گی اور میں باہر پہرا دوں گا۔ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، یہ صورت تو اور بھی ہمارے لیے اطمینان بخش ہے۔ آج پھر وہی 14ویں رات تھی۔ پھر بھیڑ چڑھانے کے لیے شہر کی ایک دوشیزہ منتخب کی گئی تھی اور دستور کے مطابق ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد اسے مندر میں مقفل کر دیا گیا۔ آج کی رات اس لحاظ سے نہایت اہم رات تھی کہ اس کی صبح کو کئی ہزاروں انسان پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ آج نوجوان کی صرف روحانی توانائی کا نہیں، اس کے پیارے دین کا بھی امتحان تھا۔ آج نوجوان پر ایسی رقت انگیز کیفیت طاری تھی کہ بار بار رحمت خداوندی اس کا منہ چوم رہی تھی۔ رات ڈھلتی رہی اور نوجوان کی اشکبار آنکھوں کا تلاطم دم بدم بڑھتا رہا۔ آدھے سے زیادہ حصہ رات کا گزر چکا تھا، لیکن دیو کی آمد کا
کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی عالم شوق میں ستارے ڈوبنے لگے اور سمت مشرق سے سحر کی سپیدی نمودار ہوئی۔ جیسے ہی ملاحوں کی آواز کان میں گونجی، نوجوان عالم بے خودی سے چونک اٹھا۔ دیکھا تو سمندر کی شفاف موجوں پر سحر کا اجالا چمک رہا تھا۔ اذان دے کر نماز فجر ادا کی اور پروردگار عالم کے حضور میں سجدہ شکر کے لیے گر پڑا۔ آج اس نے اپنے دین کا سر اونچا کر دیا تھا۔ آج سارا شہر انتظار کی بے چینیوں میں رات بھر جاگتا رہا۔ جیسے ہی سورج کی ٹکیا چمکی، ہزاروں پروانوں کا ہجوم مندر کی طرف دوڑ پڑا۔ راجہ بھی اپنے عملے کے ساتھ مندر کے لیے روانہ ہوا۔ سمندر کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر نوجوان پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا تھا۔ نوجوان کو سلامت دیکھ کر راجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ راجہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مصاحبین نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، نوجوان دوشیزہ کا حال دیکھ کر ہی کوئی آخری فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نہایت بے تابی کے عالم میں راجہ نے حکم دیا، پچھلے دستوروں کو بلائے طائق رکھ کر آج مندر کا دروازہ کوئی بھی کھولے۔ ہزاروں تماشائیوں کی آنکھیں ٹکٹکی باندھے ہوئے مندر کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا، شہر کی دوشیزہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سارا مجمع فرتے مسرت میں بے قابو ہو گیا۔ نوجوان کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لینے کے لیے پروانوں کا اضطراب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے راجہ نے عقیدت و شوق کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے کوشش کی اور نوجوان کی پابوسی کے لیے مجمع سے چند لمحے کی مہلت طلب کی۔ جب مجمع کچھ سکون پذیر ہوا تو راجہ نے لڑکی سے رات کی سرگزشت دریافت کی۔ لڑکی نے جواب دیا، رات کی عجیب و غریب سرگزشت سننا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر کے سارے مرد و عورت، بچے، بوڑھے کسی میدان میں جمع کیے جائیں۔ راجہ نے لڑکی کی اس شرط کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد نوجوان اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے مندر سے روانہ ہوا۔ راجہ کے کارندے ہر طرف اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ شہر کے تمام لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ ہزاروں ہزار افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آن کی آن میں مقرر کردہ میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ عین شدت انتظار کے عالم میں راجہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مندر میں رات گزارنے والی لڑکی رات کی سرگزشت سنانا چاہتی ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ لڑکی نے نہایت دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، میرے بزرگوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس خوشنما منظر کی تصویر کھینچ سکوں جو رات میری نگاہ سے گزر چکی ہے۔ میں نے کھلے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان سے روشن چراغوں کی قطار اتری اور نوجوان کے سینے میں جذب ہو گئی۔ کئی بار فضاؤں میں نور کے بادل منڈلائے ہوئے دیکھے اور نوجوان پر برس کر چلے گئے۔ یہ نوجوان اس دنیا کا آدمی نہیں۔ رات ڈھل جانے کے بعد دیو کے خطرے سے میرا خون سوکھتا جا رہا تھا، لیکن نوجوان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے دور دور تک اس موذی دیو کی کہیں پرچھائی بھی نظر نہیں آئی۔ بلا شبہ وہ کلام دل کی گہرائیوں میں اتر لینے کے قابل ہے۔ یہ اعلان کرنے کے لیے میری روح بے چین ہے کہ میں نے نوجوان کا وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی برکتوں کی پہلی بارش سمندر کے ساحل پر ہوئی۔ لڑکی کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ راجہ نے جذبات کے تلاطم میں چرابور ہو کر اعلان کیا، میں نوجوان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں اور ہماری رعایا کو اپنے سچے دین میں داخل کر لے۔ آج کلمہ توحید کی سر بلندی کا دن تھا۔ اسلام کی فتح کے اعتراف میں گردنیں خود بخود جھکی جا رہی تھی۔ نوجوان نصرت الہی کی بارش میں اس درجہ شرابور تھا کہ بمشکل تمام اس نے کئی ہزار انسانوں سے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار لیا۔ دولت ایمان سے ساری آبادی کو مال و مال کر چکنے کے بعد اس نے راجہ کے ہاتھ سے اسی میدان میں ایک عظیم و شان مسجد کی بنیاد رکھوائی۔ وہ نظارہ چشم فلک کے لیے بڑا ہی کیف آور تھا، جبکہ اسی میدان میں نماز کے لیے پہلی بار ہزاروں فرزندان توحید کی قطار کھڑی تھی اور نوجوان کے اقتدار میں
یک وقت سارا شہر خدا کے آگے سجدہ ریز تھا۔ شام کو جب نوجوان حکیم کے گھر گیا تو فارینہ نیچی نگاہ کیے سامنے آئی اور نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ نوجوان نے فارینہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا، اسلام اپنی بیٹیوں کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک دیو کے چنگل سے تمہاری نجات کا سوال ہے، اس کے لیے میں شکریہ کا طلبگار نہیں ہوں۔ میرا ایمان و اسلام ایک خاموش فرض تھا جسے میں نے انجام دیا۔ اس کے پیچھے انسانی ہمدردی کا اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں۔ اس کے بعد چند مہینے اس جزیرے میں قیام کر کے نوجوان نے بہت سارے افراد کو قرآن کی تعلیم دی اور انہیں دین کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ دن شہر والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا جس دن اسپین کا ایک تجارتی جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ سارے شہر نے برستی ہوئی آنکھوں سے نوجوان کو رخصت کیا۔